اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز جمعہ کا ایک بہت بڑا فلسفہ اور مقصد معاشرے کے درمیان تقویٰ اور خدا ترسی کی سنت کو زندہ کرنا۔ خدا ہم سب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام المتقین کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تقویٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور تقویٰ کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی، زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ میں جس موضوع پر آپ کے درمیان گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی حالت کیا ہے۔ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، ہر طرف مسلمانوں کی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کیا ہے اور مسلمان کن شرائط میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر طرف ناامیدیاں ہیں، ہر طرف مستقبل کے بارے میں لوگ پریشان ہیں، ہر طرف ان ناگفتہ حالات کے بارے میں لوگ طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ حالات جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان ہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی، چاہے عرب کے مسلمان ہو، چاہے عجم کے مسلمان، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے اور مسلمانوں کی ابتری اور زندگی کے مختلف میدانوں میں پیچھے رہنے اور ان کی عقب ماندگی کے ریزن کیا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت بن گئی، کن ریزنز کی وجہ سے مسلمان ان برے حالات میں جی رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو مسلمانوں کی سچویشن ہے اس کا کوئی ریزن تو ہوگا۔ اگر ہر طرف مسلمان مار کھا رہا ہے، اگر ہر طرف ظالم حکمران مسلمانوں کے سروں پر مسلط ہے، اگر مسلمانوں کی عزت و وقار جا چکی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ وجوہات اور کچھ ریزن کی طرف میں اشارہ کروں گا، ہلکا سا اشارہ ہی کروں گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ اس سینٹر میں بیدار علماء آتے ہیں، آگاہ علماء آتے ہیں، اور الحمدللہ اس سٹیج پر بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے، جو آپ کے امام جمعہ بھی ہے، الحمدللہ ایک بیدار عالم دین ہے، ہمیشہ بیداری کی اذان دیتے ہیں، ہمیشہ بیداری کی بانگ اور اذان بلند کرتے ہیں۔ تو یہ موضوع ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ موضوع ہے جس پر علماء کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے اس پر گفتگو بھی کی ہوگی کہ مسلمانوں کی حالت کیوں ہے اور پھر ان حالات سے نکلنے کے راستے کیا ہے۔ یہ صرف علماء کو غور و فکر کرنے کی وہ چیز نہیں ہے، یعنی ہر مسلمانوں کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو انسان صبح کو اٹھے اور مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں اس کا کوئی ہم نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، اس کے بارے میں سوچے نہیں، غور و فکر نہ کرے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، صبح اٹھے 2 رکعت نماز پڑھی، ناشتہ کیا، کام پر نکل گئے، اور جو مسلمان جو اس وقت ان حالات میں ہیں اس کے بارے میں اس کے سینے میں کوئی درد نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، پیغمبر فرماتے ایسے غافل مسلمان فلیس بمسلم، ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جو امت مسلمہ کی سرنوشت کے بارے میں فکر مند نہ ہو، جو امت مسلمہ کی پریشانیوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو، جو امت مسلمہ کے اس ظلم و ستم کے بارے میں فکر مند نہ ہو، جو امت مسلمہ کے خراب حالات کے بارے میں فکر مند نہ ہو، جو امت مسلمہ کی ابتر حالات کے بارے میں فکر مند نہ ہو، پیغمبر فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ اگر کوئی صبح جاگ جائے، اٹھ جائے، اور امور مسلمین کے بارے میں، امت کے مسائل کے بارے میں اس کے سینے میں کوئی درد نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، اپنے کام میں مصروف ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ایسا انسان نام کا مسلمان تو ہے لیکن میری نگاہوں میں یہ حقیقی مسلمان نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں ہماری ایک بڑی ڈیوٹی یہ ہے، ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں سوچیں، مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کریں، مسلمان جن حالات میں گرفتار ہیں ان سے باہر نکلنے کے بارے میں، رائے حل کے بارے میں غور و فکر کرے۔ یہ ہم سب کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ نماز جمعہ چونکہ مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں اس موضوع پر گفتگو کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہی بیداری کا پلیٹ فارم ہے، یہ نماز جمعہ یہ بیداری کا پلیٹ فارم ہے، یہ مسلمانوں کے اندر آگاہی کا پلیٹ فارم ہے، یہ مسلمانوں کو ذمہ دار بنانے کا پلیٹ فارم ہے۔ بہت سارے ریزن ہیں، 14-15 ریزن میں نے لکھ کے لائے، البتہ وہ ریزن نہیں جو علماء نے، امام خمینی جیسے عظیم رہبر نے، شہید مطہری جیسے عظیم رہبر نے، جمال الدین اسد آبادی جیسے ایک عظیم مصلح نے، اس لیے کہ وہ فلسفی گفتگو ہو جائے گی۔ سمپل کچھ ریزن جو میں اور آپ جن کو محسوس کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی اب طریقے جو ریزن ہیں، 14-15 ریزن، کوشش کروں گا ان کا صرف ہائی لائٹس اور فہرست وار آپ کے سامنے کیا بیان کروں گا۔ شہید استاد مرزا مطہری نے اس بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے، ان کی کتابوں میں جگہ جگہ انحطاط مسلمین، مسلمانوں کی پستی کے ریزن کے بارے میں گفتگو نظر آتی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے احیاء تفکر اسلامی، اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے مسلمانوں کی پستی، عقب ماندگی، زمانے سے پیچھے رہنے کے بارے میں کم سے کم 23 ریزن بیان کیے۔ کتنے؟ 23۔ پہلا ریزن جو انہوں نے بیان کیا، مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے؟ اسلام جیسا دین ہونے کے باوجود مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہر میدان میں پیچھے ہیں۔
شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں پہلا ریزن مسلمانوں کے انحطاط اور پستی کا پہلا ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام ہی کو غلط سمجھا. فہم نادرست از اسلام، اسلام کی غلط انڈرسٹینڈنگ، اسلام کی غلط انڈرسٹینڈنگ، غلط سمجھا اسلام کو نہیں سمجھا. پہلا کام جو ہونا چاہیے مسلمانوں کو دین کا صحیح فہم، دین کا صحیح ادراک، دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کرائی جائے. اس لیے کہ اگر کسی چیز کو غلط سمجھا جائے تو وہ چیز بہت خطرناک ہو جاتی ہے. شہید مرزا مطہری نے اس پر بہت کام کیا ہے کہ مسلمان دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان ہو، اس پر بہت کام کیا ہے. اسی لیے امام خمینی نے شہید مرزا مطہری کے تمام آثار اور تمام کتب پر کیا مہر تائید لگائی ہے اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ میری نگاہوں میں مطہری کے علاوہ کوئی دوسرا مصنف، رائٹر، دانشور نہیں ہے جس کی کتابیں سب کے سب مسلمانوں کے لیے مفید ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو مسلمانوں کی غفلت و بے شعوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ مطہری کے سخت دشمن ہیں. آپ نے بمبئی میں بھی دیکھا ہوگا، بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا. پہلی چیز، پہلا ریزن مسلمانوں کی عقب ماندگی کا، مسلمانوں کی پستی کا، مسلمانوں کا قافلہ حیات سے پیچھے رہنے کا، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے. اسلام پورا ایک نظام ہے. ہم نے اسلام کو 2-4 رسموں کا مجموعہ سمجھا ہے. اسلام پورا ایک پیکیج ہے زندگی گزارنے کا. اسلام پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے. انسان کی ولادت سے پہلے اور انسان کے مرنے کے بعد تک اس سسٹم میں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی سعادت مند کے لیے تمام تعلیمات کیا اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. کون سا میدان اسلام نے چھوڑا ہے؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کو دیکھیں، ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت، ہم جو ابھی 2 مہینے 10 دن عزاداری کرنے کے بعد باہر آ گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے حسین کو الوداع بھی کہی ہے نا، جبکہ کربلا والوں نے حسین سے یہ کہا تھا، کربلا کے شہیدوں نے یہ کربلا سے کہا، جب مولا حسین نے ان سے کہا تھا چلے جاؤ تو ان شہیدوں نے حسین سے کہا تھا لا اران اللہ ذالک ابدا، حسین وہ دن ہمیں نہ دکھائے ہم آپ کے بغیر سانس لیں. حسین اور حسینیت کے بغیر آدمی نہیں جی سکتا ہے، سیدھے یزیدیت کی طرف چلا جائے گا. اور عزاداری کو بھی الوداع نہیں کی جا سکتی ہے. عزاداری جس طرح ہم سانس لیتے نا، اسی طرح ہر دن، ہر روز. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز صبح کے بعد زیارت عاشورہ پڑھا کرو تاکہ شہید یاد رہے، شہادت یاد رہے، مکتب شہادت یاد رہے، سید الشہداء یاد رہے، شہیدوں کا سالار یاد رہے، جو ہر زمانے میں تمہیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے عزت مندانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. لیکن جب دین رسم بن جاتا ہے نا تو آنے کے لیے استقبال کرتے ہیں، جانے پر کیا الوداع کرتے ہیں. لا اران اللہ ذالک ابدا، ان شہیدوں نے کہا تھا اللہ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ دیکھیں دین نظام ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، اب رسموں نے اعتقادات کی جگہ لی اور اعتقادات رسمیں بن گئے. اگر ہماری رسموں کے خلاف کسی نے 2-4 الفاظ بول دیے تو ہم پوری قوم آگ بگولہ ہو جاتی ہے. ہر طرف سے بائیکاٹ کی، احتجاج کی، پروٹسٹ کی کیا آوازیں بلند ہوتی ہے. جب ہمارے اعتقادات پامال ہوتے ہیں تو کہیں سے کوئی آواز بھی بلند نہیں ہوتی.
ہمارے پیغمبر کی کتنی توہین کی گئی ہے، قرآن کی کتنی توہین کی گئی، کچھ نہیں کسی نے نہیں بولا. لیکن جن رسموں کو ہم نے دین کا حصہ سمجھا ہے، پوری قوم میں بمبئی میں کتنا شور مچ گیا ہے. وہ قرآن جس قرآن کے لیے حسین جگہ جگہ کہہ رہے ہیں میں قرآن کے دفاع کے لیے نکلا ہوں، وہ قرآن جس کی امپورٹنس مولا حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے مسلمانوں کو، عزاداروں کو بتائی، قرآن میری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، میں مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی اس قرآن سے جدا نہیں ہوتا ہوں. وہ قرآن پامول ہو رہا ہمارے یہاں سے کہیں کسی جمعہ میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بلکہ میں ابھی ایک لکھنؤ میں تھا، لوگوں نے کہا کہ قرآن کی توہین کرنے والا وہ نارسینند گھوم رہا تھا، علم کو چوم بھی رہا تھا. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی نگاہوں میں رسموں کی اہمیت ہے، قرآن اور اصلی اعتقادات کی اہمیت نہیں ہے. یہ نظام ہمارا الٹ پلٹ ہو گیا ہے. جن چیزوں پر ہمیں جان قربان کرنی چاہیے تھی، ہم ان چیزوں پر جان قربان نہیں کر رہے ہیں، ہم رسموں پر جان قربان کر رہے ہیں. اور بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ مذہبی پلیٹ فارم پر رسموں کو اعتقادات کی جگہ پر لایا گیا ہے. سب لوگ کہتے ہیں بھائی قوم کے اعتقادات خطرے میں ہیں، کہتے ہیں نا سب لوگ. بھائی کوئی ایک بتائے بھائی اعتقادات کن چیزوں کا نام ہے، کوئی ایک بتائے. سب لوگ کہتے ہیں اعتقاد خطرے میں، ہم اعتقادات کے ساتھ ساتھ کوئی چیز کا کمپرومائز نہیں کریں گے. اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد وہی ہے جس کی گواہی حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر دی. اعتقاد وہی ہے جس کی گواہی حسین نے کیا جب سر تن سے جدا ہو رہا تھا، رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اعتقاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اعتقاد توحید ہے. توحید الگ ہو گئی اور شرک ہماری زندگیوں پر سایہ فگن. شرک ہماری زندگیوں پر سایہ فگن. اور اگر کسی عالم دین نے اس شرک کے خلاف آواز بلند کی، شور مچ گیا. اعتقاد لا الہ الا اللہ ہے. اعتقاد نبی کی نبوت ہے. اعتقاد علی کی ولایت ہے. وہ ولایت نہیں جو صرف نعروں میں ہے، وہ ولایت جو عمل میں بھی ہو، وہ ولایت جو بازار میں بھی دکھائی دے، وہ ولایت جو دکان پر دکھائی دے، وہ ولایت جو بزنس میں بھی دکھائی دے، وہ ولایت جو گھر میں بھی دکھائی دے، وہ ولایت جو شادیوں میں بھی دکھائی دے. بھائی وہاں بھی خدا ہے، لیکن وہاں کسی کو احساس ہوتا ہے خدا ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ زون ہے جہاں خدا نہیں ہے، لہذا ہماری شادیوں میں کیا ہر چیز کے پرخچے اٹھ جاتے ہیں. وہ یزید جس پر ہم لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس یزید کی تمام ان بدعتوں کو ہماری شادیوں میں دیکھا جاتا ہے. اب تو شادیوں میں اگر ہم قرآن کی تلاوت سے آغاز کریں، ایک اچھے خطبہ نگاہ سے آغاز کریں کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بدعت نہیں بدعت ایجاد ہو گئی. اعتقادات یہ ہیں، اور ہم نے کچھ تاریخی واقعات کو اعتقادات کی جگہ رکھا ہے. یہ ہے شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں مسلمانوں کے پیچھے رہنے کا پہلا ریزن یہ کہ مسلمانوں نے دین کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے. دین کا صحیح فہم نہیں ہے ان کے اندر، دین کا صحیح ادراک نہیں ہے. جس چیز کو پہلے ہونا چاہیے تھا اس کو ہم نے زندگی سے نکال دیا. جس کو ہماری زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو ہم نے اصول دین کی جگہ رکھا. رسموں کو ایک شیعہ کی زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، خاص کر وہ رسمیں جن کا دین کے اصولوں کے ساتھ، دین کے فروعات کے ساتھ ٹکراؤ ہے، ان کو ہماری زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ہم نے ان رسموں کو اعتقادات کی جگہ رکھا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم ایک مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ایران سے ایک استاد آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے ایران کے حالات کے بارے میں پوچھا. ہم نے ان سے حوض
علم کم کے بارے میں پوچھا، انقلاب کے بارے میں پوچھا تو تعجب کریں گے۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا سب کچھ ایران میں ٹھیک ہے لیکن وہاں اگربتی اور موم بتی نہیں ہے۔ سر پر امامہ تھا، واللہ قسم بخدا ایسے ہی کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہاں اگربتی موم بتی نہیں ہے۔ یعنی یہ اگربتی موم بتی ہمارے ایمان کا جز بن گیا۔ نے پرسوں میں نے میرا روڈ میں کہا شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، کتنی مسجدوں میں علی کی دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، 90% مسلمان اگربتی اور موم بتی جلانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ شاید 10% ہم نے کہہ دیا، بہت زیادہ ہم نے بڑی عدد بتا دی، 10% سے کم لوگوں کے ہاتھ میں علی کی دعائے کمیل ہوتی ہوگی۔ اور دعائے کمیل کیا ہے؟ دعائے کمیل توحید کا نغمہ ہے، دعائے کمیل توحید کا ترانہ ہے، دعائے کمیل کیا ہے؟ توحید کا سانگ ہے، دعائے کمیل کیا ہے؟ خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا طریقہ ہے ہماری زندگی میں؟ نہیں۔ کچھ شہروں میں پوری قوم نکلتی ہے، عورتوں کی 4 ہی بجے سے بڑی بھیڑ ہوتی ہے، کہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہاتھ میں اگربتیاں ہوتی ہیں، موم بتیاں ہوتی ہیں۔ اور زندہ قوموں کے نوجوان، زندہ قوموں کی بیٹیاں حرم جاتی ہے، امام رضا کے حرم میں جاتی ہے، امام علی کے حرم میں جاتے ہیں، ہاتھ میں کیا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اگربتی نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں دعائے۔ یہ مطہری صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عقل ماندگی، پستی کا پہلا ریزن ہے کہ انہوں نے دین کو غلط سمجھا یا ان کو دین غلط سمجھایا گیا۔ اب اس ڈیٹیل میں آگے نہیں جاؤں گا۔ دوسرا ریزن، 14 ریزن مجھے آپ کو بتانے ہیں۔ دوسرا ریزن بتاتے ہیں کہ دوسرا ریزن مسلمانوں نے دین کو الگ سمجھا اور دنیا کو الگ سمجھا۔ ایسے لگتا ہے کہ نہیں، جو دین کی طرف جا رہا ہے وہ دنیا کی طرف نہیں جا سکتا ہے، جو دنیا کی طرف جا رہا ہے وہ دیندار کیا باقی؟ دین اور دنیا میں جدائی، جیسے دین الگ دنیا ہے اور دنیا ایک الگ زون ہے، الگ الگ زون ہے۔ جبکہ ہمارے پیغمبر نے، ہمارے اماموں نے کتنی حدیث ہے کہ وہ انسان جو دنیا کو دین کی وجہ سے چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو دنیا کو دین کی وجہ سے چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں دین بھی آباد کرنا ہے دیندار رہ کر، دین اور دنیا میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو شاید دین اسلامی وہ دین ہے جہاں انسان اگر دنیا کمانے جاتا ہے اس کو عبادت گزار کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، دین اور دنیا میں تضاد، دیندار دنیا کی طرف نہیں جائیں گے اور دنیا دار دین کی طرف نہیں جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، نہ دین کو دنیا کے لیے چھوڑو نہ دنیا کو دین کے لیے چھوڑو۔ ہمارے اماموں نے دنیا کو تعمیر کیا، یہ الگ بحث ہے، اس پر ریسرچ کیا علماء نے کہ ہمارے اماموں نے اپنے وقت میں کس طرح دین کو تعمیر کیا، دنیا کو تعمیر کیا۔ لوگوں کی دنیا تعمیر کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی سٹرگل کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بڑھاپے میں کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا، ذوف کی حالت میں، ناتوانی کی حالت میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان کے ارد گرد کچھ اصحاب، مولا ارے آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، آپ باغ آباد کر رہے ہیں، اگر آپ کی اسی حالت میں موت واقع ہو جائے گی تو آپ کی موت کیا ہوگی؟ یعنی ہمارے بقول ارے دنیا پر کیا، دنیا کماتے کماتے چلے گئے، ہاں دنیا کی حالت میں موت واقع ہو گئی۔ امام نے فرمایا میری موت اسی طرح واقع ہو گئی جس حالت میں میرے جد پیغمبر کی موت واقع ہوئی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ دین دنیا کمانے کو ہمارے یہاں کا ایک
عیب سمجھا گیا ہے، پیسہ عیب سمجھا گیا ہے. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں مفاتیح ہے، مفاتیح الجنان، انہیں جنت کی چابیاں. ایران کے ایک آیت اللہ جوادی آملی، خدا ان کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، مفاتیح الحیات، زندگی کی چابیاں. یہ جو ہاتھ میں ہمارے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مفاتیح الجنان، جنت کی چابیاں. انہوں نے کہا اس میں یہ دعا پڑھو گے کیا ملے گا، یہ دعا پڑھو گے کیا ملے گا. وہ دعا پڑھنے کی کتاب نہیں ہے مفاتیح الحیات. مفاتیح الحیات یہ کام کرو گے کتنے ثواب ملیں گے، رزق حلال کے لیے نکلو گے کتنے کام ملیں گے، صدقہ دو گے تو کتنے کام ملیں گے، ایگریکلچر کو سنبھالو گے کتنے کام ملیں گے، زمین کو بنجر زمین کو آباد کرو گے تو کتنے ثواب ملیں گے، تجارت کے لیے نکلو گے تو کتنے کام ملیں گے. مفاتیح الحیات، زندگی کی چابیاں. زندگی کی چابیاں یہی ہیں. مسلمان آباد کرنے والی قوم ہے، مسلمان تعمیر کرنے والی قوم ہے. اور ہمارے یہاں دین اور دنیا کو الگ کہا گیا. اس سے 2 سال پہلے، کورونا سے پہلے شاید ہے، کورونا کے بعد مجھے یاد نہیں ہے، ایک ورکشاپ تھا ہمارے علماء نے رکھا تھا. اس میں اقتصادی مسائل کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی کہ ہماری قوم کی اقتصادی حالت خراب ہے. تو میں نے وہاں کہا تھا کہ بھائی جب ہمارے یہاں کوئی تعلیمی میدان میں اچھا پرفارمنس کرتا ہے تو علماء اور دیندار لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈائس پر لا کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اگر کوئی بزنس مین 4 لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کو جاب کا بندوبست کرتا ہے، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بلکہ ہم تو شرماتے ہیں ایسے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے. لیکن پیغمبر ہمارے ایسے نہیں تھے. ہمارے پیغمبر دنیا کو آباد کرنے والے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جوان اپنے کھیت سے باہر آ رہا تھا. تو پیغمبر کے ساتھ جو مجاہد تھے، جو جنگ لڑنے والے تھے، انہوں نے کہا کاش یہ جوان بھی ہمارے ساتھ میدان جہاد میں ہوتا. تو پیغمبر نے کہا مگر یہ میدان جہاد میں نہیں تھا. جہاد کا کانسیپٹ بھی ہمارے یہاں محدود ہے نا. پیغمبر نے اس جوان کو بلایا، کہاں تھے؟ کہا کھیت میں تھا. کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہا تھا، آباد کر رہا تھا، کھیتی کو تیار کر رہا تھا. کہا ذرا یہ اپنے ہاتھ دکھاؤ. اس نے ہاتھ دکھائے تو ان ہاتھوں پر آبلے پڑے ہوئے تھے. آبلے سمجھ رہے نا؟ تو پیغمبر نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، دنیا آباد کرنے والے جوان کا بوسہ لیا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا وہ ہاتھ جس کا رزق حلال کماتے کماتے یہ حال بنا گیا ہو، نار جہنم ان ہاتھوں پر حرام ہے. ہمارے ہاں جب کوئی کمانے نکلتا ہے نا، پھر اس سے کہتے بھائی اور آگے بڑھا. ارے کیا کرنا ہے، ارے کیا کرنا ہے. پیغمبر کو جن 2 لوگوں نے ساتھ دیا، اسلام کی کشتی، اسلام کا قافلہ جن لوگوں سے آگے بڑھا، علی علیہ السلام کی انرجی اور پوٹینشل کی وجہ سے، اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مال کی وجہ سے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو خط لکھا، وصیت کی. جب ان کو کہاں بھیجا تھا؟ مصر. پھر ان کو مختلف طبقات کے بارے میں وصیت کی، کن لوگوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا، کن کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہے. مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کے بارے میں وصیت کی. انہوں میں سے کہا تجارت کرنے والے لوگوں کے بارے میں خیال رکھو، رائٹر جو جن کے لکھنے کی صلاحیت ان کے بارے میں خیال رکھو. مختلف 6-7 صلاحیتوں کا نام مولا علی علیہ السلام نے لیا، 6-7 صلاحیتوں کا. ان میں سے وہ جو آباد کرتے ہیں اس دنیا کو، اس زندگی، اس زمین کو آباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں. مولا کے خدمت میں ایک صاحب نے دنیا کی مذمت کی. کہاں ہے دنیا کی مذمت کرنے والے؟ تجھے پتا ہے یہی دنیا خدا کے ولیوں کی تجارت کرنے کی جگہ ہے. تو ایک ریزن مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے مجھے بتائیے گا جب ٹائم ختم ہو. پہلے خطبے کا کم سے مجھے 20 منٹ ہو گئے یا زیادہ ہو گئے؟ 20 منٹ ہو گئے. ایک اور ریزن جو مسلمانوں کے پیچھے رہنے کا وجہ ہے،
وہ یہ کہ مسلمانوں اجتماعیت کا فقدان. اجتماعیت کا فقدان مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دین کو مجھ سے صرف غرض ہے. ہم سمجھتے ہیں خدا کو صرف میری غرض ہے. ہم سمجھتے ہیں مجھے خدا کی بارگاہ میں جانا. نہیں، دین ایسا نہیں ہے. دین آپ کو پوری سوسائٹی کے ساتھ خدا کے ساتھ ملانا چاہتا ہے. اس لیے آپ یہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے. خدا نے کہا نہیں، جماعت کی صفوں میں آ جاؤ، ایک دوسرے کے شانوں کے ساتھ شانے ملاؤ. اس کو کہتے ہیں اجتماع، سوسائٹی. شہید مرزا مطہری کی کتاب ہے اسلام کا نظام تعلیم و تربیت. اسلام کا نظام تعلیم و تربیت. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں دیکھیے، اگر آپ اسلامی عبادتوں کی طرف ایک ہلکی سی نگاہ کریں گے، اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی عبادتوں میں اجتماعیت اور سوشل رنگ بھرا ہے. کیا رنگ بھرا ہے؟ سوشل رنگ. آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو فریز آپ استعمال کرتے ہیں، جو ورب آپ استعمال کرتے ہیں، وہ صرف انفرادی نہیں ہوتے ہیں. خدا میں آپ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. نہیں، یہاں اکیلے نہیں آنا ہے. یہاں اکیلے نہیں آنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پالنے والے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب آپ ہی سے کیا مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں کہ اہدن الصراط المستقیم. پالنے والے میری ہدایت، کیا صراط مستقیم پر ہدایت فرما. پالنے والے ہم سب کی ہدایت کے راستے پر کیا گامزن فرما، ہم سب کو. شیخ مرزا مطہری کہتے ہیں دیکھو، نماز شب، خدا ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بظاہر اندھیرے میں انسان نماز شب پڑھتا ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے نا. انسان ہے اور خدا ہے. انسان ہے، رات کی تنہائی ہے. انسان ہے اور رات کی تنہائی ہے. جب آپ 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 11ویں رکعت کے لیے جب نماز وتر آپ پڑھتے ہیں تو اہل بیت نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اب جب تم خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو تو 40 مومنوں کی مغفرت کے لیے کیا ہاتھ بلند کرو. یعنی اس اندھیرے میں بھی آپ کو سوسائٹی یاد رہنی چاہیے. یعنی اس اندھیرے میں بھی آپ کو معاشرہ یاد رہنا چاہیے. یعنی اس تاریکی میں بھی آپ کو کیا اپنا سماج یاد رہنا چاہیے. یعنی اس بالکل جب آپ ہے اور آپ کا خدا ہے، آپ سے کہا گیا آپ نے 40 لوگوں کو یاد کرو، 40 لوگوں کی مشکل یاد کرو. یعنی رات کے اندھیرے میں بھی خدا اہل بیت اسلام کا تربیتی نظام آپ کو سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور یہ چیز مسنگ ہے ہماری زندگی میں. یہ چیز مسنگ ہے ہماری زندگی میں. میرا معاشرہ، میری سوسائٹی سے کوئی غرض و غایت ہی نہیں. اجتماعیت کا فقدان ہم مسلمانوں کے درمیان. اسلام نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرویا تھا، لیکن ہم نماز کی صفوں میں، عزاداری کے جلوسوں میں بھی میں ہوں اور کوئی نہیں. ایسے مسلمان اسلام کو نہیں چاہیے. ایسے مسلمان اہل بیت کو نہیں چاہیے. اہل بیت کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی کیا معاشرے سے غفلت اختیار نہ کرے. خدا ہم سب کو ذمہ دار مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد وصلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب
وصلی علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وصلی علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصلی علی علی زین العابدین وصلی علی محمد بن الباقر علیہ السلام وصلی علی جعفر بن الصادق وصلی علی موسیٰ بن جعفر وصلی علی علی بن موسیٰ الرضا وصلی علی علی بن محمد الجواد وصلی علی علی بن محمد الحادی علیہ السلام وصلی علی الحسن بن علی العسکری وصلی علی الحجۃ القائم المنتظر المہدی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو صبح اٹھے اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں بے فکر ہو، جو صبح اٹھے وہ مسلمانوں کے حالات کے بارے میں غافل ہو، جو صبح اٹھے اس کو مسلمانوں کی حالات کا درد نہ اٹھتا ہو، پیغمبر فرماتے ہیں فلیس بمسلم، ایسا انسان مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں اہل بیت اور دین ہمیں ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کے بچوں کی اگر حالت خراب ہو، ان کی تعلیمی حالت خراب ہو، ان کی اخلاقی حالت خراب ہو، ان کی معیشتی حالت خراب ہو، ان کی اقتصادی حالت خراب ہو، تو انسان رات کو سو نہیں پاتا ہے۔ پریشانی کی حالت میں رات بھی گزرتی ہے، پریشانی کی حالت میں دن بھی گزرتے ہیں۔ 10 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، میری بچوں کی تعلیمی حالت خراب ہے، میری بچوں کی اخلاقی حالت خراب ہے، میری بچوں کی اقتصادی حالت خراب ہے۔ علماء سے ملتا ہے، ماہرین سے ملتا ہے، سائیکالوجسٹ سے ملتا ہے، کیوں؟ وہ اپنے بچوں کا درد سینے میں ہوتا ہے۔ پیغمبر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کے بارے میں اس کے سینے میں یہی درد ہو۔ رات کو بسترے میں جائے تو مسلمانوں کے حالات کے بارے میں سوچے، صبح اٹھے تو مسلمانوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کرے۔ بے تفاوت مسلمان نہیں، غیر ذمہ دار مسلمان نہیں۔ تو 2-3 ریزن میں نے بتائے کہ مسلمان اس قافلے حیات میں پیچھے کیوں رہ گئے۔ ایک ریزن شہید مرزا مطہری نے بتایا کہ مسلمان کیونکہ اندر دین کا فہم غلط ہے، انہوں نے دین کو غلط سمجھا ہے۔ دین اور دنیا کی جدائی، اجتماعیت کا فقدان، انسان سمجھتا ہے مجھے صرف مسلمان بننا ہے، آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے خوبصورتی کے ساتھ اپنی عبادتوں میں، اپنی تعلیمات میں اجتماعیت کا رنگ بھرا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اجتماعیت کا رنگ بھرا ہے۔ ایک اور ریزن جو ہے مسلمانوں کی اس پستی کا، مسلمان جو اس وقت تمام قوموں سے پیچھے ہیں، ایک ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں نے عمل اور عقیدے میں فرق قائم کیا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بس عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ کافی ہے، سب مسلمانوں کے یہاں ہیں، اس لیے
پیغمبر کے نام پر یہ مسلمان مرنے کے لیے تیار ہے، پیغمبر کی ماننے کے لیے تیار ہے نا. اب تو حالت یہ ہو گئی، اب پیغمبر کے نام پر بھی اس پر کوئی اثر بھی کیا نہیں ہوتا ہے نا. پیغمبر کے نام پر بھی کوئی اثر اس سے مطلب نہیں ہوتا، یعنی اب اور بھی حالت ہماری خراب ہو گئی ہے. ورنہ کس کی مجال تھی کہ نبی مکرم جس کے کروڑوں لوگ ماننے والے ہوں، کوئی نوپل شرما جیسا انسان نکلے اور وہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا توہین کرے. اب عقیدے میں بھی ہم کمزور ہیں، اور عقیدے کے بارے میں ہم نے گفتگو بھی کی. عقیدہ ہم سمجھتے کس کو بھی ہے. ایک پستی کا سبب ہماری زندگی کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم نے عقیدے اور عمل میں فرق. عقیدہ ہم سمجھتے ہیں عقیدہ کافی ہے، اہل بیت کو ماننا کافی ہے، پیغمبر کو ماننا کافی ہے. پیغمبر کی ماننا ضروری نہیں ہے. امام علی کو ماننا کافی ہے، امام علی کی ماننا ضروری نہیں ہے. حسین کو ماننا کافی ہے، حسین کی ماننا کافی نہیں ہے. اور مولا علی علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں ایک صاحب مولا سے نصیحت لینے کے لیے گئے. مولا نے ان سے کہا لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل. 30 قسم کی کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں مولا نے ان سے کہا، دیکھو فلان کیٹیگری میں سے نہ ہونا، دیکھو فلان کیٹیگری میں سے نہ ہونا، دیکھو فلان کیٹیگری میں سے نہ ہونا. پہلا فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں. پہلا یہ جملہ کہا. اور آگے چل کر فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو صالحین سے محبت کرتے ہیں، صالحین کا عمل. ان لوگوں میں سے مت ہونا. آج ہماری حالت تو یہ ہے، ہم صالحین سے محبت کرتے ہیں لیکن صالحین کا عمل نہیں. یہی تو ریزن ہے. ہماری پستی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. نہج البلاغہ کو اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا ہماری حالت کیوں یہ بنی ہے. مولا نے فرمایا ان لوگوں میں سے مت ہونا جو صالحین سے محبت کرتے ہیں لیکن صالحین کا عمل نہیں کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت کا عمل نہیں کرتے ہیں. مولا ان سے فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے مت ہونا جو گناہگاروں کو، مذنبین کو لعنت بھیجتے ہیں لیکن خود انہی میں سے ایک ہوتے ہیں. ہماری ہر مجلس میں ہوتا ہے فلان پر لعنت، فلان پر لعنت، فلان پر لعنت، یزید پر لعنت. لیکن ہماری زندگی میں کتنی یزیدی نشانیاں ہیں. ہماری سوشل لائف میں، ہماری فیملی لائف میں کتنی یزیدی نشانیاں ہیں. اگر کہیں یزیدی نشانیاں نہ ہو لیکن شادیوں میں، ہر شادی میں یزیدی نشانیاں کیا ظاہر ہو جاتی ہیں. قرآن علل اعلان کر رہا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم مسلمانوں، سب لوگ گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جن کا ایمان بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو. عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور ایمان بھی ٹھیک ہو. یہ الگ بحث ہے کہ کون سا عقیدہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں عقیدے پر گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے، بس جذبات ہی میں اس قوم کو الجھا کے رکھا ہے. ہم اپنی زندگی میں بغیر عمل کے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے. ہماری دنیا ایسی ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھائی گھر کے کاموں کے لیے ہم گھر سے نکلیں گے، کوئی گھر میں بیکار نہیں بیٹھے گا، گھر کی ضروریات، گھر کو اچھا بنانے کے لیے. لیکن پتہ نہیں آخرت کے بارے میں ہم سمجھتے نہیں کام کرنے کی ضرورت. کوئی انسان بچے کو یہ نہیں کہتا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بغیر امتحان کے پاس ہو جاؤ گے، ہے نا. سب والدین بچوں کو تاکید کرتے پڑھو، محنت کرو، تب جا کے تمہیں کامیابی ملے گی. لیکن آخرت کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں، بس اہل بیت کو ماننا کافی ہے، مجلس میں 2 آنسو بہانا کافی ہے، عمل کرنے کی ضرورت. اگر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو حسین تشنلب حسین علیہ السلام، اگر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ
تیروں کی بارش میں نماز جماعت قائم نہ کرتے، شب عاشورہ قرآن نہ پڑھتے، شب عاشورہ دعا نہ کرتے، اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی، اگر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، علی کی بیٹی زندانی شام میں کوفہ کے زندانوں میں بیٹھ کر نماز شب نہ پڑھتی، حسین نے، زینب نے ان سختیوں میں، ان دشواریوں میں نماز قائم کر کے دین پر عمل کر کے بتایا دنیا بھی عمل سے آباد ہوتی ہے اور آخرت بھی عمل سے آباد ہوتی ہے۔ ایک اور ریزن مسلمانوں کی پستی کا ایک بڑا ریزن یہ ہے، مسلمانوں کی یہاں لیڈرشپ نہیں ہے، صالح لیڈرشپ، صالح لیڈرشپ، صالح لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لیڈر تو ہیں لیکن وہ صلاحیتوں کے بنیاد پر نہیں ہیں، وہ خاندان کے بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بڑے خاندان کا کوئی چشم و چراغ ہے، ہم اس کو قائد بنائیں گے نہیں۔ اور اگر قیادت کے بارے میں کبھی کچھ علماء کوششیں کرتے ہیں، پورا جاہل سماج کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں ہماری کوئی وائس نہیں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں ہماری کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگوں نے اس کے لیے اقدام کیا، اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑے خاندان کے کیا ساتھ نسبت ہے، یہ مت دیکھو اس کی بڑے خاندان کے ساتھ نسبت ہے یا نہیں، یہ دیکھو اس کا بڑے کردار کے ساتھ نسبت ہے یا نہیں ہے۔ خاندان معیار نہیں ہے۔ ابھی یہاں اسی سینٹر میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں حقیر طالب علم ان کے ساتھ تھا، صبح و شام ان بیچاروں کی فکر یہی تھی کہ قوم کو صالح قیادت کیسے ملے، اور اپنے ٹکٹ سے آئے ہوئے تھے۔ اور ان میں سے حجت الاسلام والمسلمین قاضی عسکری صاحب اس بڑھاپے کے باوجود، بیماریوں کے باوجود ٹرین سے سفر کر کے آئے تھے۔ الحمدللہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ مومن ایسے ہیں، ان 2-3 دنوں میں جو ہم یہاں تھے، کچھ حسین منظر جو مجھے دکھائی دیے، کچھ لوگ آئے ان علماء سے، ان کو اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کچھ مومن ان کے پاس آتے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، یہ علماء کا کام ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے قوم کو صحیح اور پاک و پاکیزہ درد مند لیڈرشپ ملے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ صبح شام ان کی خدمت کر رہے تھے، ان علماء کی، ان کی خدمت دیکھ کر واقعا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، ان کے جذبات دیکھ کر انسان کو امید ہو رہی تھی نہیں، ان صالح علماء کو بھی تعاون دینے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم ایسے ہی بکھری ہوئی قوم اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتی ہے، بکھری ہوئی قوم اپنی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ ظالموں کی چاپلوسی کرنے والی قوم اور وہ نام نہاد قیادت اپنی عزت کو کیا نہیں بچا سکتے ہیں۔ مرحبا ایسے مومنین پر جو ان درد مند علماء کی خدمت کرتے ہیں، صبح شام ان کے پیچھے لگے۔ البتہ یہاں تو یہی امید ہے، اس سینٹر اور اس سینٹر سے وابستہ لوگوں سے یہی امید ہے، اس لیے کہ وہ ہر شب جمعہ، ہر مجلس میں، اس سینٹر کی یہی خصوصیت ہے، یہاں آپ لوگ درد مند علماء کو بلاتے ہیں۔ اس سینٹر کی یہی خصوصیت ہے، یہاں ہر جمعے کو درد مندانہ انداز میں امت کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے پیغام ملتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا سینٹر ہے لیکن یہ ہزاروں لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ آپ کا خطبہ سنا جاتا ہے، آپ کے لوگوں سے امیدیں وابستہ ہے۔ اگر ہم سب لوگ احساس ذمہ داری کریں، یقیناً ہم قوم کو صالح قیادت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر سب لوگ آگے آ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں، آگے آ جائے، ان سے بات کرے، آپ لوگوں نے ایسا انیشیٹو لیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کی یہ آواز آگے پہنچاؤں گا، تو ان کو ہمت بڑھے گی کہ نہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ صرف پیسے ہی سے نہیں کام آگے کرتا، کبھی کبھی انسان حوصلہ افزائی کرے، کسی اچھے کام کا ساتھ دے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم چہار دیواری میں رہ جاتے ہیں،
نماز جماعت کی صفوں میں جیسے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ یہ عبادت سمجھتے ہیں، جو لوگ قوم کی خدمت کے بارے میں پریشان ہیں، جو لوگ قوم کی فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں، جن کے سینوں میں قوم کے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں درد ہے، ان کے پاس جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو کال کیجئے، میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں۔ یہودی قوم کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے حماسہ حسینی، حماسہ حسینی میں شہید مرزا مطہری نے ریزن بتایا فلسطین کیسے، فلسطین پر قبضہ کیا گیا، یہودی کیسے بس گئے۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں امریکہ میں جو گھٹیا قسم کے لوگ تھے وہ بھی ہر روز گریٹ اسرائیل کے لیے اپنے جیب سے پیسہ نکالتے تھے، گریٹ اسرائیل کے لیے انہوں نے گریٹ اسرائیل کے لیے کوششیں کی، ان کے عورتوں نے کوششیں کی، ان کے بچوں نے کوشش کی، ان کے ہر انسان نے کوششیں کی۔ شہید مرزا مطہری یہاں تک کہتے ہیں جو فاحشہ عورتیں تھیں یورپ اور امریکہ میں، انہوں نے بھی کنٹریبیوشن کیا گریٹ اسرائیل کے لیے، انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہر روز اسرائیل کے بننے کے لیے عام یہودی کتنے ڈالر دیتے تھے۔ تو اگر قیادت کا بحران ہمارے یہاں ہے تو یہ قیادت کا بحران کیسے حل ہوگا؟ ہر ایک کو سامنے آنا ہوگا۔ اور بھی کچھ مسائل تھے جن کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی آئندہ کبھی ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایسے علماء ربانی، علماء صالح آپ کے درمیان موجود ہے اور وہ ان موضوعات پر کما حق ہو گفتگو کر سکتے ہیں اور اس موضوع کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ قوم کے جو مشکلات ہے ان مشکلات سے بحق محمد آل محمد اس قوم کو نجات عطا فرمائیں۔ اہل بیت جیسا معاشرہ، جیسی سوسائٹی، جیسی امت چاہتے ہیں، ایسی امت، ایسا معاشرہ، ایسا سوسائٹی تشکیل دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے، ان تمام سازشوں کو نیست و نابود فرمائیں۔ اس قوم کے تمام خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، اس بزدل زمانے میں مالک اشتر کے کردار کی جھلک اپنے کردار سے دکھانے والے عظیم سید اور لیڈر سید حسن نصراللہ اور ان جیسے علماء اور دین کے خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں۔ ان کے جان نثار جن جن محاذوں پر وقت کے یزیدیوں کے ساتھ برسر جنگ اور برسر پیکار ہے، ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں۔ ان کے دشمن جہاں کہیں ہیں، جس محاذ پر بھی ہے، خدا ان سب کو نیست و نابود فرمائیں۔ ایران کے انقلاب کے خلاف، عراق کی مقدس سرزمین کے خلاف شیطانوں نے، اسرائیل نے، آل سعود نے، امریکہ نے جو سازشیں رچی ہے، ان سازشوں کو نیست و نابود فرمائیں۔ ہم سب کو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو تیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔